بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. محترم حاضرین، اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے ایمان باللہ کے تحت میں اس کے دو بنیادی ارکان الایمان بربوبیت اللہ کی ربوبیت پر ایمان اور اللہ کی الوہیت پر ایمان سے متعلقہ بحوث پر گفتگو کی. اب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کی بحث میں. جو ایمان باللہ ہم اور آپ اللہ کو جو مانتے ہیں اس کے تین بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور حقیقت میں یہ توحید ربوبیت کا ہی ایک حصہ ہے. بعض مصلحتوں کے تحت سلف نے جو کچھ گمراہ فرقوں اور اصولوں کی بنیاد پر کچھ گمراہ فرقوں نے اس میں کجروی اختیار کی، انحراف اور گمراہی اختیار کی، انکار، تعویل اور تحریف کے راستوں پر چلے گئے. اس لیے الگ سے مستقلاً اسے ایک قسم کے طور پر ذکر کیا. صاحب کتاب نے یہاں اس عنوان کو قائم کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تین مطالب پر ہم بحث کریں گے. پہلا مطلب ہے اہل سنت والجماعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق طریقہ. اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت ہمارے ہندوستانی سماج میں، ہمارے درمیان میں جب اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بریلوی ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ مراد ہیں. یہ اصطلاح جو ہے اگر اس کا معنی اور مفہوم دیکھا جائے تو یہ بریلوی اور خاص طور سے اہل رفض و تشیع شیعہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. اہل سنت مطلب سنت والے، والجماعت جماعت والے یعنی صحابہ اور سلف کے طریقے پر چلنے والے. اہل السنہ والجماعہ کی یہ اصطلاح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس میں 72-73 فرقوں کی تقسیم کا تذکرہ کیا ہے اور آخر میں کہا ہے کہ نجات پانے والا گروہ امت میں جو 73 فرقے ہو جائیں گے اس میں نجات پانے والا طائفہ وہ ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی، اس چیز پر قائم ہوگا جس پر میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس پر میرے صحابہ قائم ہیں عقیدے، منہج اور معاملات و احکامات میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور یہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ماننا، سنت کو ماننا ہے، اس اعتبار سے وہ اہل السنہ ہوئے. اور صحابہ کے طریقے کو ماننا، جماعت کے طریقے کو ماننا ہے، اس طریقے سے اس کے ماننے والے اہل الجماعہ ہوئے. اہل السنہ والجماعہ کی اصطلاح اسی طریقے سے ہے، اور یہ اہل الحدیث، اہل الاثر، سلفی، ان تمام اصطلاحات کے مترادف ہے. آپ علماء سابقین اولین کی کتابوں میں اگر مطالعہ کریں گے تو یہ اصطلاحات وہ ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے اہل سنت والجماعت، اور یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور تمام محدثین جن کے موقف کو ظاہر کرنے کے لیے اہل الحدیث کا موقف منہج یا مسلک کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام منہج کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدے کے سلسلے میں 2-4 باتیں ایسی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ سے اختلاف ہے. جیسے ایمان کی کمی بیشی کا مسئلہ، ایمان کے مرکب اور بسیط ہونے کا مسئلہ. ایسے چند 2-4 مسائل ہیں جس میں حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے دوسرے محدثین اور ائمہ دین اور سلف، صحابہ، تابعین وغیرہ کے معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف رکھتا ہے. باقی عقیدے کے معاملے میں، منہج کے معاملے میں یہ سب کے سب ایک ہیں. اور جب یہ اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے اہل السنہ والجماعہ، اچھی طرح دماغ میں رکھیں، اہل السنہ والجماعہ جب بولا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ اس میں مراد اور شامل ہوتے ہیں بحیثیت فکر اور عقیدے کے، منہج کے. رہ گئی بات یہاں ایک وضاحت اور کر دوں کہ آج کے زمانے میں جو ہمارے گرد و پیش میں حضرت یہ ائمہ اربعہ کی طرف منسوب جو فرقے پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو ان میں جو لوگ واقعی حنبلی، شافعی، مالک ہیں تو وہ عقیدے میں اہل السنہ والجماعہ کے موافق ہے. لیکن آج جو تقلیدی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں عموماً سوائے حنبلیوں کو چھوڑ کر، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا احناف ہوں،
ان تینوں کو اگر آپ مطالعہ غور سے دیکھیں گے تو یہ لوگ خود اپنے اس منہج اور فکر پر نہیں ہیں جو ان کا جس مسلک اور منہج کی طرف ان کا انتساب ہے، اور جس منہج اور مسلک پر یا طریقے پر ان کے پرانے علماء اور لوگ تھے۔ ہندوستان میں تو اگر آپ شہیدین کے کچھ لوگوں نے بحث کی، سید احمد اور شاہ اسماعیل کا بالا کوٹ کا جو معاملہ ہوا، اس وقت جو احناف ان کے ساتھ تھے اس وقت اور اس کے بعد دیوبند کے وجود میں آنے کے بعد ان لوگوں کی فکر میں، دونوں احناف کے دونوں حنفی ہیں، ان کی فکر میں آپ کو بہت ساری چیزوں میں فرق ملے گا۔ ماضی کے دیوبند، اہل دیوبند میں جو کبار علماء ہیں ان کی تحریریں پڑھیں، عقائد کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اکثر و بیشتر اہل الحدیث کے موافق نظر آئیں گے، عقیدے کے معاملات میں، منہج کے معاملات میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دیوبند سے تعلق رکھنے والا مکتب فکر کے افراد وہ جو ہیں وہ بریلوی حضرات جو قبر پرست یا شرک اور بدعات و خرافات جن کے یہاں پایا جاتا ہے ان کے موافق ہوتے زیادہ اہل حدیث کے مقابلے میں ان سے زیادہ موافق نظر آتے ہیں۔ یہی میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ جو ہمارے گرد و پیش میں جو حنفی حضرات یا دوسرے تقلیدی مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ خود اپنے ائمہ کرام کے منہج اور موقف پر نہیں ہیں۔ آج کوکن میں بسنے والے یا اس سے لے کر پورا کوکن پٹا، گوا اور یہ مہاراشٹر کا جو لے لیجئے، اس میں آپ شوافے کا مطالعہ کیجئے، شوافے کے مسلک اور طور طریقوں اور عقیدوں کو دیکھیے، وہاں قبر پرستی ملے گی، شخصیت پرستی ملے گی اور تقلید کا جمود ملے گا، جو امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہرگز نہیں تھا۔ اسی طرح احناف میں حضرت امام حنیفہ، اگر بنیادی طور سے ہمارا ان کا جو اختلاف ہے تقلید کا اس میں دیکھیں تو حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تقلید کے حق میں نہیں تھے۔ پھر عقیدے کے معاملات میں ایسی کئی چیزیں ہیں، حضرت امام حنیفہ کے عقیدے کے کچھ ابواب اب تحقیق کے بعد سامنے آ چکے ہیں۔ آپ اگر اس کا مطالعہ کریں، شیخ الخمیس کی کتاب ہے، سعودی عرب کے محقق نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے سے متعلق بحث کی، جو الفقہ الاکبر کے نام سے ایک رسالہ ان کی طرف منسوب تھا، ان کے وہ شاگردوں نے جو لکھا تھا، یا کچھ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا تھا، اس کی تحقیق کے مطابق حضرت امام حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ اچھی طریقے سے ذہن و دماغ میں بسا لیں۔ میرے اس درس اور اس گفتگو کو جو لوگ بھی سنیں وہ یہ اچھی طرح جان لیں، تحقیق کر لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے پر ہندوستان کے عمومی احناف نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی بات میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جسے آسانی سے کوئی انکار کر دے، کیونکہ ہندوستان کے کبار علماء دیوبند کی تحریروں میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں، شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، شاہ قاری طیب رحمہ اللہ، ان لوگوں کی تحریروں میں موجود ہے کہ یہ لوگ حنفی مسلک کی جامعیت کا فخریہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دیناً مسلم ہیں، فرقتاً اہل السنہ والجماعہ ہیں، فروعاً حنفی ہیں اور کلاماً اشعری ماتوریدی ہیں، کلاماً اشعری ماتوریدی ہیں، اور سلوکاً طریقت و سلوک کے اعتبار سے ہم چشتی، قادری، نقشبندی بلکہ جامع السلاسل ہیں، نسبتاً فلاں ہیں، وہ نانوتوی ہیں اور فلاں ہیں دیوبندی ہیں، اس طرح کی انہوں نے بات کی، اور آخر میں کہا فالحمدللہ علی تلک الجامعیہ۔ اس جملے میں جو میں نے نقل کیا، الفاظ میں کچھ تھوڑی موڑی تبدیلی ہو سکتی ہے میرے نقل کرنے میں، لیکن ایک بات دھیان دیجئے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کلامن، یہ جو کلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، علم الکلام، یہ عام طور سے آپ بعض کتابوں میں یا تحریروں میں پائیں گے تو یہ عقیدے کی بحث کو علم کلام کہتے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے جو ابھی آپ پڑھیں گے، اور اس اسماء و صفات کے باب میں جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ عقیدے کی باتوں کا انحصار عقل پر، ذوق پر، قیاس پر، رائے پر نہیں ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، یہ پورا کا پورا موقوف ہے نص پر، یعنی قرآن اور حدیث پر، کیونکہ عقیدے کا تعلق غیب سے ہے۔ غیب کو جاننے کا کوئی ذریعہ عقل اور قیاس نہیں ہے، بلکہ اس کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث پر جس کا انحصار ہوا، اس میں اپنی رائے اور کلام سے، فلسفہ اور منطق سے بات کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جب اسلامی دنیا میں خاص طور سے یہ جو گمراہی آئی اسماء و صفات کے باب میں، جس کی کچھ تذکرہ آگے آئے گا، اس سلسلے میں جب
یونانی فکر و فلسفے کا ترجمہ ہوا ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے میں، اور فلسفہ اور منطق کے علوم کی ترویج ہوئی، لوگ ہر چیز کو عقلی معیار اور خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، تو انہوں نے اس زمانے کے فلسفہ اور منطق کے علماء نے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق قرآن حدیث کے ثابت شدہ مسلمہ عقائد کو بھی پرکھنے اور جانچنے کا کام شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے ٹھوکریں کھائیں۔ اہل سنت والجماعت یا قرآن اور حدیث کے ثابت شدہ عقیدے اور اصولوں سے صریح انحراف کیا اور گمراہی میں پڑ گئے۔ اس کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں جہمیت نے جنم لیا۔ جہمیت کی مختلف شاخیں، جہم ابن صفوان ایک شخص سے گزرا ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ جہم ابن صفوان کی طرف نسبت کر کے جہمیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک آج نام سے پایا جانے والا فرقہ نہیں ہے، لیکن وہ فکر پائی جاتی ہے مختلف فرقوں کے اندر، اور میں اس وقت وہی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گرد و پیش میں جو طبقہ تقلیدی فقہ اور مذہب کا پایا جاتا ہے، اسی طرح اہل تصوف کا جو گروہ پایا جاتا ہے، اچھی طریقے سے جان لیں کہ یہ جہمیت کے اثرات سے بالکل خالی نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ عقائد کے باب میں، اور جو بات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس باب میں اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے یہاں کے یہ طبقات اہل سنت والجماعت سے کم قریب ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جہمیت، اشعریت، ماتریدیت کے زیادہ قریب ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے نقل کیا کہ ہمارے یہاں کے احناف فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کلاماً اشعری اور ماتریدی ہیں۔ کلاماً یعنی عقیدے میں، جس علم کو میں نے علم کلام، علم عقیدہ کہا، اور تعجب کی بات یہ کہی کہ اس میں عقل کی گنجائش نہیں ہے، اپنی طرف سے کلام نہیں کرنا چاہیے، اسی کا نام علم کلام رکھ دیا، جبکہ اس میں کلام ہونا ہی نہیں چاہیے، اسی کا نام کلام رکھ دیا۔ خیر وہ الگ بات ہے۔ تو اس کلاماً کہہ رہے ہیں، یعنی عقیدے کے باب میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اشعری ماتریدی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمپل اور سادی سی بات ہے، کوئی عالم ہمیں سمجھائے۔ اگر نہیں ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں مسلک اور معاملے میں اشعری اور ماتریدی مسلک پر ہیں، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس معاملے میں حنفی مسلک پر نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے پہ نہیں ہیں۔ اگر ایک شافعی کہہ رہا ہے کہ میں اس میں اشعری ہوں، معتزلی ہوں، تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عقیدے کے معاملے میں معتزلی ہوں، اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے موافق یا اس پر کاربند نہیں ہوں۔ سیدھی سمپل بات ہے۔ اور اس بات پر کچھ علماء نے تعجب کا اظہار بھی کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا، میں سمجھانے کے لیے اس کو نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فروع میں مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنفی ہوں۔ فروع یعنی احکامات میں، فروع کہتے ہیں عقیدے کے مقابلے میں جو احکام و مسائل ہے اس کو فروع کہتے ہیں۔ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، طہارت کے مسائل، دوسرے سارے مسائل یہ فروع کہلاتے ہیں، اور عقیدے کے معاملات اصول کہلاتے ہیں، بنیاد۔ فروع مانے شاخ، اصول مانے بنیادیں۔ تو امام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ جب کہتا ہے کہ میں فروع کے معاملے میں حنفی ہوں، فروع کے معاملے میں شافعی ہوں، لیکن عقیدے کے معاملے میں معتزلی ہوں، عقیدے کے معاملے میں اشعری ہوں، تو یہ بہت ہی تعجب خیز اور حیرت انگیز بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کو یہ فروع میں اپنا امام بول رہا ہے، امام شافعی جن کو فروع میں یہ امام بول رہا ہے، وہ امام عقیدے میں اس کے امام کو گمراہ کہتے ہیں، بلکہ بعض حالات میں کافر کہتے ہیں۔ بہت ہی غور سے دماغ میں بسائیے۔ امام حنیفہ، امام شافعی اشعریت اور ماتریدیت کی فکر کو سراسر گمراہی کہتے ہیں، رد کرتے ہیں، اور آپ اس معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اس کو امام مان رہے ہو جو تمہارے فروع کے امام کی نظر میں کم از کم ہم کافر نہ کہیں فی الحال تو گمراہ کہہ لیں، گمراہ ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور تم جس کو عقیدے میں اپنا امام مان رہے ہو، اشعریت کی بنیاد پر، ماتریدیت کی اور معتزلہ کی بنیاد پر، تمہارا یہاں کا امام تمہارے فروع کے امام کو، یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کو گمراہ کہہ رہا ہے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ان کا غلط ہے۔ وہ عقیدے میں ان کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ ان کو غلط کہہ رہے ہیں، اور آپ دونوں کو امام مان رہے ہو، دونوں درست ہیں۔ اگر ایک کا، جس کا عقیدہ آپ کے ہی امام کے مطابق، اگر کسی ایک کا عقیدہ خراب ہو تو جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی تقلید کرنا، اس کے راستے پر چلنا، منہج کو اختیار کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کتنے تعجب کی بات ہے۔ لیکن یہ پہلی ہمارے یہاں بغیر بوجھے ہوئے لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، معمہ کی طرف غور ہی نہیں کرتے۔ تو ہمارے یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل السنہ والجماعہ کی جب اصطلاح بار بار آئے گی، اس کو سمجھا رہا ہوں،
اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے طریقے پہ جاری ہیں، جو قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے پہ جب مانتے ہیں، جانتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق۔ اب اگر کوئی بریلوی مسلک پر رہتے ہوئے یا موجودہ دور کا کوئی دوسرا شخص جو اہل سنت یا اہل الحدیث کے مسلمہ اصولوں، ائمہ اربعہ کے عقیدے اور منہج کے مسلمہ طریقوں سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ طریقہ اختیار کرتا ہے، تو وہ زبان سے کتنا بھی دعویٰ کرے کہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہے، وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے، اہل الحدیث نہیں ہے، وہ اپنے امام کے ائمہ کے طریقے پہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں آج یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بنیادی چیز کو لوگ زیر بحث نہیں لاتے یا سمجھنا نہیں چاہتے، اور اگر کبھی یہ بحث چھڑتی ہے تو لان تان اور ایک دوسرے کو گمراہ کہنے کے بعد اس کی بساط کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ عام آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ ہماری سمجھ سے پرے ہے، باہر ہے، یا اس کو ناقابل توجہ سمجھتا ہے، جو دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو غیر اہم سمجھ کے اس سے چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور اس چشم پوشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں انتہائی حیرت انگیز طور پر ایسی چیزیں اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں، وہ ایسی چیزیں مانتے ہیں جس کا اگر آپ علماء سلف کی کتابوں کو سامنے رکھ کر جائزہ لیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے ماننے والوں کا ایسے عقیدے سے دور دور تک تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں اور پھر سے دہراؤں، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہندوانہ عقیدہ ہے، اس کو ہمارے یہاں آج کی تاریخ میں بقول بعض علماء کے دنیا میں جتنے تصوف کے سلسلے آج پائے جاتے ہیں، دنیا میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، شیخ عبدالرحمن عبدالخالق کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، صوفیہ سے متعلق موٹی کتاب ہے عربی میں، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں آج جتنے بھی تصوف کے سلسلے پائے جاتے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، یہ جتنے سلسلے ہیں، ہر سلسلہ وحدت الوجود، اتحاد اور حلول کے عقیدے کو مانتا ہے، چاہے وہ چھپائیں، جھوٹ بولیں، لیکن ان کے سلسلے میں ایک مسلمہ عقیدے اور فکر کے طور پر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے گھر میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ وحدت الوجود اور تصوف کے نام پہ جو آج ہمارے ہاں بہت ساری گمراہی پھیل رہی ہے، اور وحدت الوجود کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ سوچ کر ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اور پیران فلاں اور فلاں اس کو مانتے تھے، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کی روش ہے۔ انبیاء کے سامنے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ان کی فکر اور عقیدہ الگ رہا ہو، باپ دادا کا یہاں الگ رہا ہو، لیکن طریقہ دونوں کا ایک ہے کہ وہ بھی اس کو دلیل مان رہے ہیں، آپ بھی اس کو دلیل مان رہے ہیں۔ دلیل یہ نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، اس کو معیار بنائیے اور اس کی بنیاد پر پرکھیے۔ کوئی کتنا بھی کیسا بھی آدمی ہو، اگر دلیل کے موافق ہے تو سر آنکھوں پر، دلیل کے مخالف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حدیث رسول کو چھوڑ کر آپ یہ غیرے اور چھوٹے موٹوں کی بات چھوڑیے، پیغمبر کی بات، حضرت موسیٰ کی بات بھی مان لی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر صاف حدیثیں موجود ہیں، تو پھر فلاں اور فلاں بزرگوں کی بات اور کیا بے ساتھ ہے؟ لیکن اب آپ اٹھائیے، بازار میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، وہاں شیخ امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبند کے کبار علماء اور بریلویوں کے کبار علماء کے پیر صاحب ہیں، ان کے ملفوظات، ان کی مستفادات جو ہیں آج یا لکھی ہوئی چیزیں کتابوں میں موجود ہے، بازار میں مل رہی ہے۔ امداد المشتاق نام کی ایک کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی، ان کی تحریر ہے، پھر مولانا اشرف علی تھانوی کی تشریح ہے، پھر اس کے بعد حسن فاروقی یہ کون ہے، جامعہ ملیہ کے استاد سے، ان کی مزید تشریح میں نے خود پڑھی ہے، کافی حصہ، اس میں صرف ایک جگہ کا میں ذکر کروں۔ وہ کہتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ وحدت الوجود کے عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو بڑے بڑے علماء کے پیر صاحب ہیں، میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں، جواب ان کا اس میں منقول ہے اس کتاب کے اندر، اور میں کہہ رہا ہوں بازار میں موجود ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ برحق ہے، صحیح ہے، وحدت الوجود کے عقیدے کو، اور میں نے اس سے پہلے کہا اور اب پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ وحدت الوجود سے بڑا شرک دنیا میں نہیں ہے۔ یہ شنکر آچاریہ ہندو مذہب کے بہت بڑے پیشوا، اس کا عقیدہ تھا، اپنشد کی تعلیم کی تشریح اس نے اسی کے مطابق کی ہے۔ تو انہوں نے کہا، امداد اللہ مہاجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے، لیکن عارفین بھی اسے سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھا پائیں گے؟ اس پر مزید بحث آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں
توجہ دلانے والی بات، اور آج ہمارے سماج اور معاشرے کے عوام اور خواص کو اس سلسلے میں آگاہ اور متنبہ کرنے کی بات، جبکہ میں یہ بیان کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر میرا یہ درس ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو جو میں نے کھلے کھلے نام لیے ہیں، اگر یہ نام لے کر میری بات پہنچتی ہے تو بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے کہ ہو سکتا ہے گالیاں دے دیں، لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پر اللہ کی طرف سے عائد کی ہوئی ذمہ داری ہے، امانت ہے کہ اس حق کو ہم پہنچائیں۔ کل آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی بات کسی نے ہم کو یہ سچی بات بتائی نہیں ہے۔ آپ ان شخصیات کو، ان کے ناموں کو دیکھ کر کہ یہ بہت بڑے بابا پیر صاحب ہیں، ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے ہیں، آگ میں کھیل کود کرتے ہیں، یہ سب چیزیں دلیل نہیں ہے بناوٹی، اور چاہے واقعی یہ ہو، دجال اس سے بڑے بڑے شعبے دکھائے گا، لیکن جو اس کے پیچھے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے دلائل یا حقائق کی قبولیت یا یہ چیزیں معیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو قبول کریں یا رد کریں، معیار ہے قرآن و حدیث۔ اور اس سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں انسان کو سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس بات کے آغاز سے پہلے اہل سنت والجماعت کے معنی کی صرف تشریح کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ، ایک بڑا طبقہ، چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، مرد اور خواتین کا، تصوف کے راستے سے کہیے یا تقلیدی مذاہب کے تعلق سے کہیے، اگر صرف آمین، رفع الیدین اور یہ ان چیزوں کا معاملہ ہوتا تو ہمیں کچھ گنجائش نظر آتی یہ فروعی مسائل میں، لیکن اگر عقیدے کے معاملے میں خرابی ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں جو باتیں سن رہے ہیں میری، جہاں تک بات پہنچے میری، اگر عقیدے کے معاملے میں آپ کی خرابی ہے، توحید آپ کی بگڑ گئی اور اس پر آپ مر گئے، تو یہ دنیا کے کسی بھی مولوی مفتی سے پوچھ لیجئے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ خود پڑھ لیجئے کہ کبھی جہنم سے آدمی نہیں نکلے گا اگر شرک پر مر گیا، کفر پر مر گیا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وحدت الوجود کا وہ عقیدہ جو تصوف کے نام سے، اسلام کے نام سے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، وہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں انتہائی خطرناک قسم کی گستاخی ہے، وہ آگے ہم بتائیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل السنہ والجماعہ جب کہا جائے تو اس سے وہ عقیدہ مراد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا اور عام محدثین، جمہور محدثین کا اور ائمہ دین کا جو تو موقف، منہج اور طریقہ اور عقیدہ رہا ہے، اس کو ماننے والے لوگ اہل السنہ والجماعہ ہیں، وہی اہل الحدیث ہیں، وہی اہل الاثر ہیں، وہی سلفی ہیں۔ نام سے آپ کو اعتراض ہو، ٹھیک ہے، نام ہٹا دیجئے، لیکن اہل حق وہی ہیں۔ اصطلاحاً ان کو یہ نام نہیں ہے، لقب ہے، پہچان ہے، صفت ہے، تو اہل سنت والجماعت انہی کو کہا جا رہا ہے۔ تو پہلا اسماء و صفات کے باب میں پہلی بحث یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر کریں گے کہ اہل السنہ والجماعہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے، ہم جانیں۔ اب یہ طریقہ جب ہم جان جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان سے ہٹنے والا اہل السنہ والجماعہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، اور جب آپ یہ پڑھیں گے تفصیل سے تھوڑا تو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں ہٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقسام الصفات، اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، اس بات ہے، ان کی کیا قسمیں ہیں، اس پر گفتگو ہوئی۔ تیسرا مطلب جو ہوگا، توحید اسماء و صفات کے سلسلے میں کچھ اہم قواعد کا یہ تذکرہ کریں گے۔ یہ صرف عناوین کا تذکرہ ہے، اس کے آغاز سے پہلے انہوں نے ایک مختصر 2 صفحے کی تمہید بیان کی، اور اس میں کہا کہ اس سے پہلے یہ بات ہم نے بیان کی ہے پچھلے صفحات میں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ ربوبیت کی توحید، الوہیت کی توحید اور اللہ کے اسماء و صفات کی توحید۔ اب پہلی جو 2 قسمیں ہیں، ربوبیت کی اور الوہیت کی، کہا اس سے پہلے ہم نے اس پر بحث کر لی اور گزر چکی، ہمارا درس بھی اس پر ہو چکا۔ اب ان میں سے ہر نوع، بحث کرنے سے پہلے یہ ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ 3 قسمیں جو توحید کی ہے، ان تینوں قسموں کے اسلامی انسانی تاریخ میں انکار کرنے والے لوگ پائے گئے، کہیں کچھ کم کچھ زیادہ۔ تو پہلے نمبر پر کہ توحید ربوبیت کے انکار کرنے والے، انہوں نے ذکر کیا کہ ان تینوں کا انکار کرنے والے پائے گئے، تو اس میں پہلے توحید ربوبیت کا انکار کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا جحدہ المعطلہ، اے معطلۃ الخالق، خالق کا انکار اور نفی کرنے والے لوگوں نے توحید ربوبیت کا انکار کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات خود بھی بیان کی اور یہاں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ کم گزرے ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ فرعون
رب العالمین کا انکار کرنے والوں میں ایک مشہور نام ہے، لیکن خود قرآن کہتا ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جس کو قرآن نے نقل کیا، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا بَصَائِرَ، کہ اے فرعون تو خوب جانتا ہے، لَقَدْ عَلِمْتَ کا لفظ استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، تو علم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں معجزات مجھے دی ہیں نا، یہ بطور دلیل کے عطا فرمائے ہیں، جس سے حق کی نشانیاں معلوم ہوتی ہیں، حق معلوم ہوتا ہے، یہ حق کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں فرعون کے بارے میں کہ تو جانتا ہے اگرچہ انکار کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری آیت جو پہلے پڑھی میں نے کہ انہوں نے انکار کیا لیکن دل میں ان کو یقین تھا کہ یہ حق ہے۔ تو جو گویا فرعون بھی جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتا تھا، یہ تجاہل عارفانہ تھا، دکھاوے کا انکار تھا، دل میں معلوم تھا کہ ہے رب العالمین، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، میں نے زمین آسمان کو نہیں بنایا، یہ جو پیڑ پودے اور میرے ارد گرد میں مخلوقات ہیں نہ میں نے بنایا، نہ میرے باپ دادا نے بنایا، نہ ان پتھر کے معبودوں نے جن کی ہم پوجا پرستش کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں بنایا۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ فرعون کو بھی اس بات کا اعتراف تھا اندر سے۔ تو ربوبیت کے انکار کرنے والے ظاہر میں انکار کرتے رہے، اندر سے ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اعتراف تھا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی تعداد تاریخ میں ہمیشہ بہت کم رہی ہے۔ تو کون لوگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے کالدہریہ والملاحدہ، دہریہ لوگ اور ملحدین، ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں جو اس کائنات کے خالق و مالک کا انکار کرتے رہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ ایک مناظرہ ہوا، ایک عالم نے کہا کہ وہ کشتی والی بات، میرے پاس کوئی سادھن نہیں تھا، خود بخود درخت اگا، کٹ گیا، کشتی بن گئی، میں پانی میں آ گئی، میں اس پہ بیٹھا اور آ گیا، مذاق اڑایا، جو خدا کا منکر تھا، اللہ کا خالق کا منکر تھا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی، ایک درخت کے لکڑے خود سے کٹ کر تختوں کی شکل اختیار کر کے جڑ نہیں سکتے، پانی میں نہیں آ سکتے، بغیر چلانے والے کے وہ چل نہیں سکتی، تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے، کیسے چل سکتی ہے بغیر چلانے اور بنانے والے کے؟ بلکہ بعض لوگوں نے، میں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں تو لطیفے کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں بطور لطیفہ، ہمارے والد صاحب نے بنایا تھا، میں کہتا ہوں کہ لطیفے سے بھی توحید ثابت ہوتی ہے۔ تو اس نے واقعہ یہ تھا کہ کوئی پٹھان بازار میں کچھ فروخت کر رہا تھا، ایک شخص آیا بازار میں چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ ہے جو مجھ کو خدا کی خدائی بتائے، اللہ تعالیٰ کو خدا بولنا چاہیے کہ نہیں، ایک محض مسئلہ ہے، اگر اللہ کے معنی میں ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اب چونکہ وہ متعدد، اس لیے ضرورت کے وقت کہہ سکتے ہیں، یہ اسماء و صفات کے باب میں یہ بحث آئے گی، لیکن یہاں اس لطیفے میں نقل کر رہا ہوں کہ کون ہے جو مجھ سے خدا کی خدائی بیان کرے گا۔ پٹھان سنتا رہا، سوچتا رہا کہ کوئی اس کو جواب دے گا کہ کوئی عالم علم والا آدمی، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کافی دیر تک وہ سنتا رہا، جب کسی نے جواب نہیں دیا تو پٹھان کو غصہ آیا، اس نے جا کر اس کی گردن پکڑی اور کہا کہ تو خدا کی خدائی جاننا چلتا ہے، چل میں تجھے بتاتا ہوں۔ اور شہر کے باہر ایک گہری کھائی تھی، وہاں لے گیا اور اس کھائی کو دکھا کر کہا کہ دیکھ سالے، یہ خدا کی خدائی نہیں تو کیا تیرے باپ کی خدائی ہے؟ ہاں، تو وہ خدائی کہہ رہا تھا، لیکن بہرحال اس خدائی میں بھی اللہ کی خدائی ہے، یعنی یہ کسی کے باپ نے، کسی کی انسانی شخصیت نے یہ کام نہیں کیا جو ہمارے گرد پیش میں گڈھے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں، یہ چیزیں جو وجود ہے، مظاہر قدرت ہیں، کسی نے نہیں کیا، سب جانتے ہیں۔ ابھی بارش رک جائے، کون بارش برسا پاتا ہے؟ ساری سائنسی تدابیر ہیں، کنارے رہ جاتی ہیں، کوئی ایک کام نہیں کر پاتا۔ مچھروں کی بہتات ہے، شہر سے مچھر کو ختم کرنا، آج جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اس میں نقصانات ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن مجبور ہیں۔ تو گویا انسان مچھروں کے سامنے بے بس ہے۔ تو بہرحال خدا کی خدائی یا رب کی ربوبیت ایسی چیز ہے جو جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھتا بھی ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے۔ بہرحال تو ملحدین اس کا انکار کرنے والے تھے، جس میں سے آج کے زمانے میں کچھ، یہ عربی میں شیوعیین کہتے ہیں، یعنی کمیونسٹ لوگ ہیں، کمیونسٹ دنیا ہے جو اس کائنات کے رب اور خالق کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کمیونسٹ پائے جاتے ہیں اپنے شہر میں یا ہندوستان میں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کمیونسٹ ہیں لیکن عقیدے میں مسلمان ہیں، ہم سیاسی اعتبار سے کمیونزم کو مانتے ہیں، لیکن یہ ان کا دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے وہ رب کو مانتے ہیں تو وہ حقیقی کمیونسٹ نہیں ہے۔ یہ کمیونزم یا شیوعیت جو ہے اپنے اندر رب کے انکار کا فلسفہ لیے ہوئے ہے، اگرچہ کہ اس کو ماننے والے لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کو مانتے ہیں،
تو بہرحال جو بھی انکار بھی کرتے ہیں تو یہ دراصل ہٹ دھرمی ہیں، ظاہر میں انکار کرتے ہیں، اندر سے اس کے اقرار پر کسی نہ کسی شکل میں یا تو عموماً مجبور ہوتے ہیں یا کسی زندگی کے کسی پہلو پر جانے کے بعد ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دوسری توحید توحید الوہیت ہے۔ دنیا میں زیادہ تر توحید الوہیت میں ہی لوگوں نے انکار، مخالفت اور گمراہی کو اختیار کیا۔ اکثر خلق کی گمراہی توحید الوہیت میں ہی رہی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کی تعلیم دینے کے لیے، توحید الوہیت اس کی تعلیم دینے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، شریعتیں نازل کی۔ اور اس کا قدیم اور جدید ہر دور کے مشرکین نے توحید الوہیت کا انکار کیا۔ اور وہ انکار کیسے کرتے ہیں؟ اب اس کا انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے دور میں جو مشرک پائے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو نہ مانتے ہی نہیں، اللہ کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ نہیں، سب کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لائق مانتے ہیں۔ ان کا انکار جو ہے وہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حقوق میں، عبادات میں دوسروں کو شریک کرنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص قبر کی پوجا کر رہا ہے، قبر کے یا مردے کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، کسی پتھر کو پوج رہا ہے، متبرک مان رہا ہے، نالین شریفین، منہ مبارک اور فلاں، اس سے ہم کو برکت مل جائے گی، یہ لٹکا لیں گے، یہ گھر میں باندھ دیں گے تو اس سے برکت کا نزول ہوگا، بلا ٹلے گی، اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ پنجتن پاک کے نام کی جو ہے فلاں چیز کر لوں، گنج العرش لگا لوں تو یہ نتیجہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، فلاں عمل کر لوں تو گھر کے نیچے خزانہ مل جائے گا۔ اس قسم کی چیزیں جو بزرگوں، شخصیات یا کسی چیز کو کوئی پوج رہا ہے، امور تعبدی، عبادت کے معاملات کو غیر اللہ سے وابستہ کر رہا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی الوہیت کا انکار کر رہا ہے۔ مطلب اللہ کو الہ ماننے سے انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی الوہیت میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے، اور شریک ٹھہرایا، آپ مشرک ہو گئے، اور آپ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے کافرو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا، یہ توحید عملی ہے، عمل سے بندہ اظہار کرے کہ میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودان باطلہ کی جن کی تم کرو۔ اے رسول کہہ دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں شرک نہیں کر سکتا، تمہارے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ لیکن اگلا جملہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کر رہا ہوں، یعنی میں اللہ کی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ کہیے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، غور کیجئے کہ کیا کفار مکہ جن سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور رسول کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے، کیا کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ کے لیے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ کو پکارتے، اس سے گڑ گڑاتے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ اس وقت تو توحید بھی ہوتی تھی۔ آپ اور ہم بارہا پڑھتے سنتے ہیں کہ جو یہ قرآن کی آیت آئی ہے نا، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، سورہ اعراف میں، کہ ہر نماز کے وقت، مسجد کے وقت یعنی نماز کے وقت، سجدے کے وقت جو ہے آپ اپنی زینت اختیار کر لیں۔ شان نزول نہیں سمجھنے سے کچھ لوگ اس میں ٹوپی اوپی سے استدلال کرتے ہیں۔ ٹوپی زینت میں یہ کس نے بتایا؟ شریعت کے معیار پہ کیا کون سی چیز زینت ہے؟ اس آیت کے شان نزول آگے پیچھے کی آیتیں ہیں جو پڑھیے قرآن کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے، کہ کفار مکہ برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے نا، ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ اس مقصد یا اس سوچ کی بنیاد پر انہوں نے وہ کپڑا اتار دیتے۔ اللہ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ اپنے یہ جو لباس ہے، زینت ہے، مسجد کے وقت، عبادت کے وقت جو ہے اپنی زینت اختیار کر لو۔ تو کفار مکہ طواف کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور تلبیہ پکارتے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک، پھر اس میں آگے ملاوٹ کر دیا، الا شریکا هو لک۔ ایک پہلے کہتے تھے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر وہ شریک جو تیرا شریک ہے تو نے بنا رکھا ہے۔ تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی قربانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں اپنے بتوں کو شریک کر دیتے تھے۔ مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، آپ ان سے کہیے کہ آپ اس اللہ کی عبادت کرنے والے تم لوگ نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کوئی دوسرے کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ ایک آدمی شرک کرتا ہے، اب فضائل پر عمل کرتے ہوئے
روز بغیر کسی تاریخ ناغے کے تہجد پڑھ رہا ہے، لاکھوں کی سبحان اللہ اور الحمدللہ کے نصاب والی تسبیح اور تحمید کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سبق اچھی طرح دماغ میں ہمارے لوگوں کو سمجھنا اور بسانا ہے دل و دماغ میں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ تو توحید الوہیت کا انکار کرنے والے وہ سارے لوگ ہیں جو کسی بھی شکل میں شرک اکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جو وحدت الوجود کو مان رہے ہیں وہ توحید الوہیت کا انکار کر رہے ہیں۔ جو قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، قبر کو رکوع کر رہے ہیں، قبر پر چادر چڑھا رہے ہیں، قبر کے نام کی، مردے کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، نذر و نیاز کر رہے ہیں، وہ کتنی بھی بحث وحث کر لیں، لیکن یقینی اور حتمی بات ہے قرآن و حدیث کی واضح روشن سورج سے زیادہ چمکتی ہوئی دلیلوں کی روشنی میں وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور مشرک ہونے کی وجہ سے وہ توحید الوہیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کا لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں کوئی فائدہ مند اور قبول کے لائق نہیں ہے، قبولیت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ان کا ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے میں نے وہ لا الہ الا اللہ کی شرائط اور نواقض میں یہ بات بیان کی تھی۔ اگر شرک اکبر ہے تو آپ کا لا الہ الا اللہ بیکار ہے، ٹوٹ گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، آپ اسلام سے باہر ہو گئے۔ تو جو لوگ توحید الوہیت کا انکار کرتے ہیں وہ سارے لوگ ہیں جو پتھروں کی پرستش، قبروں کی پرستش یا کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تیسری توحید جو توحید اسماء و صفات ہے، توحید اسماء و صفات، اس کا انکار کرنے والے جہمیہ ہیں، اور جہمیہ کی متابعت کرنے والے جو معتزلہ اور ان کے علاوہ جو اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے مختلف فرقے ہیں۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا جہمیہ، جہم ابن صفوان ایک شخص گزرا، اس نے جعد ابن درہم نام کے شخص سے کچھ تعلیمات لی، اور اس نے وہ شاگرد تھا اس یہودی کا لبید ابن عاصم، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، آپ کے بال کٹوا کے، بال منگوا کے ایک پتلے میں باندھ کے 11 گانٹھ لگائے تھے، جو آج کچھ حدیثوں کا انکار کرنے والے عقلانی لوگوں کو کھٹکتی اور انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل صحیح ثابت روایت ہے۔ تو اس لبید بن عاصم یہودی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کے مقصد سے، قتل کرنے کے مقصد سے جادو کیا تھا، اس کا شاگرد تھا یہ جعد ابن درہم، اس کا شاگرد تھا یہ جہم ابن صفوان۔ تو اس جہمیہ کی طرف اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا، اور پھر اس کے شاگردوں نے، اس کے ماننے والوں نے اس کا انکار کیا۔ جہم ابن صفوان نے کلی طور سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کیا۔ جب لوگوں نے اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ تو کسی طریقے سے قابل قبول ہے ہی نہیں، فطرت بھی اس کو قبول نہیں کرتی، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا جانور یا ایسا وجود ہے جو نہ لمبا ہے، نہ ناٹا ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ بدصورت ہے، نہ زندہ ہے، نہ مردہ ہے، نہ گیلا ہے، نہ سوکھا ہے، ہاں، نہ عرض ہے، نہ جوہر ہے، ہاں، نہ ایسا ہے، نہ ایسا ہے، نہ ایسا ہے، نہ ایسا ہے، اگر میں ایسا کروں تو بتاؤ کیسا ہے؟ آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی چیز ایسی آئے گی جس کی کوئی صفت ہی نہ ہو؟ اگر کوئی ایسی چیز جو وجود میں ہے نہیں، تب بھی آپ کے ذہن و دماغ میں، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہانیاں لکھتے ہیں بچوں کی، پری کے بارے میں، دیوی دیوتا کے ناموں پر، اور ایسے خیالی موجودات کے نام پر، تو کوئی خیالی وجود بھی اگر پیش کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ صفات بناتے ہیں۔ آپ نے شیر دیکھا ہے، کسی نے اگر شیر نہیں دیکھا اور وہ کہے کہ میں نے شیر نہیں دیکھا، شیر کیسا ہوتا ہے، تو اب آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہیں گے کہ وہ بلی ہوتی ہے نا، آپ بلی کو دیکھیں، کہاں کہا بلی سے تھوڑا اتنا گنا بڑا ہوتا ہے، بلی کے ایسے ایسے رنگ ہوتے ہیں، لیکن شیر کا یہ رنگ ہوتا ہے، اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو بلی دیکھی ہوئی ہے یا پھر بلی نہیں دیکھی ہوئی ہے تو اس کی کچھ صفات بیان کر کے کہ شیر کی شکل یوں ہوتی ہے، 4 پیر ہوتے ہیں، دم ہوتی ہے، بڑا سر ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، اس کے جبڑے ہوتے ہیں، اس طرح جیسے جیسے آپ بولتے جائیں گے کہ 4 پیر، تو وہ دماغ میں اس کی تصویر بناتا جائے گا، یعنی صفات کے تصور سے اس کے وجود کا تصور آتا ہے۔ اگر کسی وجود کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ اس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ جو چیز بے صفت ہے مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ چیز فطرت کے لیے قابل قبول تھی ہی نہیں۔
مولانا ابوالکلام آزاد نے یہاں میں ایک بات کا اور ذکر کر دوں، انہوں نے جہمیہ کا صرف ذکر کیا اور اس کی نسبت بیان کرتے ہوئے میں نے یہود کی طرف اشارہ کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہودیوں کے یہاں بھی اللہ کی صفات کے سلسلے میں انکار اور انحراف پایا جاتا ہے۔ قرآن نے کئی چیزیں نقل کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان زمین بنا کر تھک گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی طرف تھکن کی نسبت کی، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، قرآن نے اس کا رد کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور تھکن نے ہم کو چھوا بھی نہیں۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کے لیے تو صرف کن کہنا کافی ہوتا ہے کسی چیز کے وجود کے لیے۔ تو یہود کے یہاں یہ تصور تھا۔ تو میں یہاں ضمناً ایک بات کا تذکرہ کر دوں کہ ہندوؤں کے یہاں بھی انکار صفات کی بات پائی گئی۔ آپ سورہ نحل میں مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ترجمان القرآن ہے، لا تضربوا للہ الامثال آیت کے سورہ کے بعد میں انہوں نے ایک تفسیری نوٹ لکھی ہے چند صفحات کی۔ خاص طور سے اگر کوئی شوق رکھتا ہے تو اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، لمبا چوڑا نہیں ہے۔ کلک والا جو کمپوز والا ہے نا پرانا، وہ 5-6 صفحہ ہے، آج اس کو کتابت میں لکھیں گے تو بمشکل 2.5 صفحہ ہوگا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس میں بیان کیا کہ ہندوؤں میں ایک زمانہ یہ ہوا کہ توحید کے سلسلے میں بڑی شدت اختیار کی گئی، وہاں بھی توحید کا عقیدہ ویدوں کی تعلیمات میں موجود تھا، تو شدت اختیار کی، تو ان کے مذہبی پیشواؤں نے یہ کہا کہ پرماتما، یہ ان کے الفاظ میں اللہ کے، میں اس کی جگہ اللہ استعمال کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں یا مخلوق کی طرح نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ کی کوئی صفت بیان نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کی کوئی صفت بیان کریں گے تو اس میں مشابہت آ جائے گی، اس لیے اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بے صفت ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اتنا غلو اور شدت اختیار کی کہ انہوں نے یہاں تک پابندی لگا دی کہ اللہ کے لیے وہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کھانا کھاتا تھا، وہ جو بولتے ہیں نا ضمیر، ہم کسی کے لیے وہ کا لفظ وہ اور یہ، تو اللہ کے لیے وہ کا لفظ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہندوؤں نے کہا، ہندو پنڈتوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا آزاد کے بقول کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے لیے وہ کا لفظ بھی استعمال کریں گے تو اس میں تشخص کا شائبہ آ جائے گا، شخصیت کا تصور اور صفت کا تصور آ جائے گا، اور ایک قسم کی مشابہت آ جائے گی، اور وہ کسی کی طرح نہیں، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ لہٰذا تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بھی کہنا جائز نہیں، اس کی کوئی صفت نہیں۔ لیکن مولانا آزاد نے آگے لکھا کہ یہ چیز انسانوں کے قبول کرنے کے لیے غیر فطری ہے، انسان کی فطرت ہے، ہماری اور آپ کی فطرت ہے۔ اسے اسماء و صفات کی اہمیت پر بھی توجہ دیجیے کہ کیوں یہ ضروری ہے۔ مولانا آزاد یہ لکھ رہے ہیں اور دوسرے علماء نے بھی لکھا کہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا پروردگار ہے، مالک ہے، خالق ہے، تو وہ یہ جاننا چاہے گا کہ میرا پروردگار کیسا ہے۔ اگر آپ اس کو یہ کہو گے کہ پروردگار ہے لیکن نہ وہ ایسا ہے، نہ وہ ایسا ہے، نہ وہ ایسا ہے، تو وہ یہ قبول نہیں کرے گا، اس کا دماغ وہ جاننا چاہے گا کہ اس کی کچھ صفات، اس کی خوبیاں، اس کا کمال ہمیں معلوم ہو، تبھی اس کے دل کو اطمینان ہوگا، رب کی معرفت اسی سے حاصل ہوگی، اس کی عظمت و کبریائی کا سکہ دل میں اسی سے بیٹھے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کوئی پیج، کوئی سورہ نہیں ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا صفت نہ ہو۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا نام، رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ کے 2 نام، رب بھی، رحمان بھی، رحیم بھی، اللہ کے نام، مالک یوم الدین، مالک اللہ کا نام۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ کے نام، کوئی بات، کوئی احکام بیان کیا جا رہا ہے، اس کے آخر میں وَهُوَ العزیز الحکیم، اور اللہ وہ ہے جو عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ کیوں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بلا وجہ بیان کر رہا ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی اس کے معنی کا تعلق ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ ہے، اور اس نام کے تقاضے کا ذکر ہے کہ جب اللہ ایسا ہے تو ایسا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یہ کام کرے۔ تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، آسمانی کتابوں میں اسی فطرت کی تشفی اور تشنگی کو دور، تشفی کے لیے، اس کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے بار بار اپنا تعارف کرایا، اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا۔ لیکن ہندو مذہب والوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو مولانا آزاد نے کہا کہ اب ہندو عوام کے لیے یا عام لوگوں کے لیے، بلکہ خواص کے لیے بھی ایسے اللہ کو ماننا، ان کی زبان میں پرماتما یا جو بھی کہے،
ماننا جس کی کوئی صفت نہ ہو یہ ناقابل قبول تھا، غیر فطری تھا۔ تو اب انہوں نے پنڈتوں سے پوچھنا شروع کیا کہ نہیں بتاؤ ہمارا پرماتما کیسا ہے، کچھ بتایا جائے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے کہ اس کی کوئی صفت ہے ہی نہیں، یہ ان کی فطرت مزاج طبیعت قبول نہیں کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے مان لو۔ جو ان کے یہاں فلسفہ ہے کہ چھوٹے بچے کو کے جی میں پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھاتے ہیں، ایم اے میں چلا گیا تو کچھ اور پڑھاتے ہیں۔ ایک پنڈت نے مجھ سے گفتگو میں کہا تو میں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ جو بات کے جی والوں کو پڑھاتے ہیں وہ ایم اے والے کو نہیں پڑھاتے، لیکن ایسا ہے کیا کہ کے جی میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ او ہے وہ ایم اے میں جانے کے بعد ٹ اور پو ہو جائے؟ تو کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ کہا لیکن آپ کے یہاں تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کے جی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رام جی جو ہیں ہم کو نعرہ لگوا رہے ہیں آج ہندوستان میں لوگ کہ رام جو ہے وہ دیوتا ہے، پوجا کے لائق ہے، اور جو ہے ایم اے میں جا کے کہہ رہے ہو کہ رام پیدا ہی نہیں ہوا تھا، رام کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تصوراتی اور کالپنک تصور ہے۔ تو او ٹو پو ہو گیا، یہاں تو کے جی میں جو او تھا وہاں جا کے ٹو پو ہو گیا۔ کہ ایسے ہی عجیب فلسفہ ہے۔ بہرحال مولانا آزاد نے یہ لکھا کہ انہوں نے کہا کہ جب عوام کو وہ سمجھا نہیں سکے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے مان لو۔ تو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے مطابق جو بہت ہی قیمتی بات انہوں نے کہی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف انہوں نے توحید میں یہ شدت اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہی نہ مانیں، بیان کریں، اس سے روک لگا دی۔ اب چونکہ یہ غلط تھا، اس غلط کا رد عمل یہ ہوا کہ جب ماننے پہ آئے تو شرک کی سب سے گھناؤنی شکل یعنی مورتی پوجا اختیار کر لی، اپنے ذہن و دماغ سے اپنے معبود کی کچھ شکلیں تراش خراش لی، پتھروں میں درختوں میں اس کی شکل و صورت بنا دی، جیسا تصور کیا ویسا اس کی شکل و صورت بنا دی۔ تو یہ مورتی پوجا بقول مولانا آزاد کے یہ توحید سے انحراف کا یا اس میں اسماء و صفات میں غلط روش کا رد عمل ہے۔ مولانا آزاد نے اس کو بیان کرتے ہوئے آگے لکھا کہ اسلامی تاریخ میں یہی غلطی جہم ابن صفوان نے کی، جس کی طرف جہمیہ منسوب ہے، جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہاں اسی طریقے سے مالکی یوم الدین کی بحث کرتے ہوئے شمنی مذہب، جس کو جو بدھ مذہب کو کہا جاتا ہے، گوتم بدھ کے ماننے والے آج دنیا میں جو بڑی تعداد مذاہب کے ماننے والوں کی پائی جاتی ہے، اس میں تیسرے چوتھے نمبر پہ، کچھ لوگ بولتے ہیں دوسرے نمبر پر بدھسٹ ہیں، دنیا کے بڑے مذاہب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو گوتم بدھ یا اس مذہب کے تعلق سے ایک لمبی چوڑی بحث ماضی سے چلی آ رہی ہے، ابھی بھی ہے، کہ گوتم بدھ اللہ کو، الہ کو، خدا کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ ان کی کتابوں میں ایسی عبارتیں منقول ہے کہ گوتم بدھ شروع میں تو بلکہ بعد میں بھی الہ کو، معبود کو ماننے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر آپ بدھ مذہب کی تاریخ پڑھیں، اس کا پس منظر دیکھیں تو یہ ہندوستان میں برہمنوں کے ظلم اور زیادتی کا رد عمل کی شکل میں وجود میں آیا۔ تو پہلے یہ برہمنیت کے خلاف صرف باتیں اختیار کرتا تھا، یہاں چھوت چھات اور اونچ نیچ نہیں ہے ان کے یہاں، اسی لیے بہت سے لوگ آج ہندو نچلی ذات والے بدھسٹ مذہب اختیار کرتے ہیں۔ لیکن گوتم بدھ جو ہے وہ الہ کے ماننے نہیں ماننے کے سلسلے میں مذاق اڑاتا تھا۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں ایسے عاشق کی طرح مثال دیتا تھا الہ کو ماننے والوں کو جنہوں نے اپنے معشوق کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں، گوتم بدھ جی جو ہیں وہ معبود کو مانتے تھے، لیکن اس کی صفات کے سلسلے میں وہ کہتے تھے کہ صفات کے بارے میں کوئی بحث نہ کی جائے، انکار کیا جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی بحث میں سورہ فاتحہ کی جو مالکی یوم الدین کے ضمن میں شاید جو گفتگو کی ہے، لمبی چوڑی بحث شمنی مذہب سے متعلق، تو انہوں نے یہی کہا کہ گوتم بدھ اور بدھ مذہب کے تعلق سے یہ جو بحث پائی جاتی ہے کہ گوتم بدھ جی جو ہے وہ معبود کو، الہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، دونوں نقطۂ نظر پایا جاتا ہے۔ اور خود بدھسٹوں میں کچھ لوگ خدا کو ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ہیں، اس اعتبار سے کہ گوتم بدھ کو مانتے ہیں اس کی فکر کے مطابق۔ لیکن مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میں یہی سمجھتا ہوں کہ گوتم بدھ پورے طریقے سے اللہ کا یا الہ کا، خالق کا منکر نہیں تھا، بلکہ وہ صفات کا منکر تھا، بحث صفات میں تھی نہ کہ وجود میں۔ تو میں اس اعتبار سے اشارہ کر رہا ہوں کہ اس طرح اسماء و صفات کے انکار کا یہ عنصر مسلمانوں، مطلب یہ جہمیہ سے پہلے دوسرے مذاہب کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اور اسلامی فرقوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار جو ہے مختلف فرقوں میں پایا جاتا ہے۔ میں بہت ہی سرسری انداز میں ایک لمبی چوڑی تاریخ کا ذکر کروں کہ جہمیہ نے پورے طور سے اللہ کے ناموں اور صفات کا انکار کر دیا قرآن حدیث میں۔ جب اس کا رد کیا گیا تو ان کے شاگردوں کے طور پہ یا ان کے نقطۂ نظر سے متاثرین معتزلہ کا گروہ پیدا ہوا،
معتزلہ اعتزال، الگ ہو جانا. کہتے ہیں کہ حسن بصری نے کہا تھا اعتزلوا عنا، ہم سے الگ ہو گئے یہ لوگ. عمرو بن عبید اور واصل بن عطا یہ 2 شخص تھے، اس مذہب کے بانی کہلاتے ہیں. آپ یہ سوچیں گے میری بات کہتے ہوئے کہ آج اس نام کے فرقے کو تو ہم جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس نام سے یہ فرقہ نہیں ہے، لیکن اس فرقے کی جو عقیدے، جو فکر اور جو اصول ضابطے ہیں نا، وہ آج بہت سارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. خاص طور سے آج ہمارے یہاں جیسے عقلانیت کا جو تصور پایا جاتا ہے نا، یہ اخوانی اور جماعت اسلامی اور ان کے جو بعض جب قرآن و حدیث میں عقل کی بحث کرتے ہیں تو ان کے جو استدلالات آپ کو ملیں گے، جو دلیلیں دیتے ہیں، یہ معتزلہ کی دلیلیں ہیں. حدیثوں کو منکرین حدیث جو ہمارے یہاں جو ہے نا، اس بہت ساری حدیثوں کا انکار کرنے کے لیے وہ معتزلہ کے پچھلے جو موقف تھے، منہج تھے، اور حدیثوں کے انکار کے لیے ان کی جو دلیلیں تھے وہی پیش کرتے ہیں. اچھی طرح ذہن میں رکھیے. تو یہ معتزلہ اس نام سے نہیں پائی جاتی، لیکن ان کی فکر آج ہمارے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے. تو معتزلہ نے جہمیہ سے تھوڑا ہٹ کے ایک موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں، اسما ہیں، قرآن و حدیث میں جو آئے ان ناموں کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اسما ہیں، صفت نہیں ہے. مطلب اللہ قدیر ہے، یہ اللہ کا قدیر نام ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن قدیر سے قدرت جو اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے، کہا یہ صفت نہیں ہے. قدیر ہے بلا قدرت کے. علیم ہے اللہ کا نام علیم قرآن میں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن علم اس سے جو صفت ثابت ہو رہی ہے کہتے ہیں وہ صفت نہیں ہے. علیم ہے بغیر علم کے. ایسے ہی انہوں نے ساری قدیر ہے بغیر قدرت کے، حی ہے، زندہ ہے. حی مانے زندہ، تو حی ہے یہ نام ہم مان رہے ہیں، لیکن حیات جو زندگی کا معنی دیتی ہے، اس سے جو صفت ثابت ہوتی ہے وہ نہیں مانتے. رحیم ہے، رحمان ہے، رحمت نہیں ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ معتزلہ نے کیا روش اختیار کی کہ اللہ کے نام ہیں، ان ناموں میں جو صفت ہے وہ نہیں ہے. ان لوگوں نے یہ اختیار کیا، ان کا لوگوں نے بھرپور رد کیا، تو اشاعرہ پیدا ہوئے. ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب اشاعرہ کہلاتے ہیں. اشعری مسلک کے لوگ، جو ابھی میں نے بتایا کہ آج کے حنفی کہتے ہیں کہ ہم اشعری ہیں، لیکن یہ بھی آپ کے دماغ میں رہے کہ امام ابو الحسن اشعری شروع میں جس مسلک اور موقف کو لے کے چلے تھے، یہ اشعریت کو، بعد میں اس مسلک سے توبہ کر لی. انہوں نے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اختیار کر لیا اور اپنے ہی مسلک کو اشاعرہ معتزلہ کے عقیدے کا رد کیا. انہوں نے ایک کتاب لکھی، کئی کتابیں ان کی، مقالات الاسلامیین، اور دوسری ایک کتاب انہوں نے لکھی الابانہ عن اصول الدیانہ. الابانہ آج پائی جاتی ہے، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، کسی اہل سنت کے عالم نے لکھ کر امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب کر دیا. تو اس کا بھی لوگوں نے جواب دیا کہ یہ دلائل و شواہد سے ثابت ہے کہ یہ امام ابو الحسن کی ہی کتاب ہے، جو توبہ کرنے کے بعد انہوں نے لکھی. اور پوری کتاب میں انہوں نے عقیدے سے متعلق الگ الگ عناوین، جتنے بھی عقیدے کے ابواب اور مسائل ہیں، اس کا عناوین قائم کر کے اس میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ پیش کیا، اس پر قرآن حدیث کی دلیلیں دی، اور جو لوگ منحرف ہیں ان کا رد کیا. شاندار کتاب ہے اور بہت مفصل نہیں ہے، بہت شارٹ میں اختصار کے ساتھ انہوں نے چیزیں بیان کی. تو ابو الحسن اشعری کی طرف جو ان کی پرانی فکر تھی، اس کی طرف جو عقیدے کی نسبت ہے، اس کو اشعریت کہتے ہیں. ان لوگوں کا منہج، مطلب کیا، مقصد کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفات علمیہ ہیں. صفات علمیہ، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ان کو مانا جائے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، تو وجود ایک صفت ہوئی. اب وجود ہونے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، تو زندگی یعنی حیات ایک صفت ہوئی. زندہ رہنا ہے تو قدرت بھی ہونا چاہیے کہ اس نے پیدا کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو قدرت ایک صفت ہوئی. اب جو وجود ہے، قدرت ہے، تو قدرت کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنا اور سننا ہوگا، تبھی تو قدرت کہلائے گی. اس لیے سمع اور بصر ہے. ارادہ ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا. تو اس طریقے سے انہوں نے 7 صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 7 صفات علمیہ کو مانا. باقی جتنی صفات اور اسماء قرآن و حدیث میں آئی ہیں، سب کی تعویل کر کے اس 7 میں شامل مانتے ہیں. جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن و حدیث میں کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں. کیسے ہے ہم نہیں جانتے، قرآن اور حدیث نے کہا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہے، جیسے اس کی عظمت و جلال کے لائق ہے ویسے ہے. اب یہ معتزلہ یا یہ کیا نام ہے، اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے. تو یہ 7 کو جو مان رہے ہیں نا، میں ایک مثال دیا ہوں کہ دوسری صفات کو کھینچ تان کے انہی 7 میں فٹ کر دیتے ہیں، ان کا انکار یا تعویل کرتے ہیں. یہ اشاعرہ پیدا ہوئے ہیں. ایسے اور بھی کئی گمراہ فرقے
درجہ بدرجہ پیدا ہوئے، جنہوں نے الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں آئے ہوئے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا یا تو انکار کیا یا اس میں تحریف کی اور اس میں مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی توحید سے مراد کیا ہے۔ یہ جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں کہ توحید اسماء اور صفات، آج صرف تعریف اور تعارف پڑھ لیتے ہیں، بقیہ بحث جو انہوں نے کی ہے تمہید کے بعد وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں پیش کروں گا۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی توحید سے مطلب کیا ہے، تو اس کی تعریف کی گویا توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم توحید اسماء و صفات مانتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا، تو کہا اثبات ما اثبتہ اللہ تعالی لنفسہ او اثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من صفات الکلام، صفات الکمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے جس چیز کو ثابت کیا ہے، صفات میں سے اسماء میں سے خود اللہ نے اپنے لیے جو ثابت کیا ہے قرآن میں، ثابت مانا ہے ٹھہرایا ہے، اور یا اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ کا یہ نام ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ حی ہے، ستیر ہے، تو جو اللہ نے اور رسول نے جو ثابت کیا ہے اس کو ہم ثابت مانیں۔ اور وَنَفْيُ مَا نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَن نَفْسِهِ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم من صفات الکمال، جو کمال کی صفات یعنی خوبیاں اللہ نے اپنے لیے اور رسول نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے اس کو ثابت ماننا، اور جو صفات نقص ہیں، خامی اور عیب کی صفات جن کو اللہ تعالیٰ نے جس کی اپنی ذات سے نفی کی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ بھولتا نہیں ہے، ایسی جن چیزوں کی نفی کی ہے نقص اور عیوب کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی اللہ کی ذات سے نفی کی ہے ان کی نفی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، دو جملہ ہے اس میں، اس آیت میں سورہ شورى کی۔ یہ اہل سنت والجماعت کی، یہ قرآن کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، یہ اہل سنت والجماعت کے اسماء و صفات کے بارے میں دستور کہلاتی ہے یہ آیت۔ پہلا ٹکڑا اللہ کے جیسا کوئی نہیں، دوسرا ٹکڑا وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگر دونوں میں سے صرف ایک ٹکڑے کو لے تو آدمی گمراہ ہو جائے، کافر ہو جائے۔ ایک آدمی کہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اب جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، کوئی نہیں جیسا اللہ کے مثل نہ ماننے کی بنیاد پر کہ جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو اللہ دیکھنے والا بولیں گے، سننے والا بولیں گے، تو ہم بھی دیکھتے سنتے ہیں، اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو یہ اللہ کی مماثلت ہو جائے گی، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے۔ تو جو لیسا کمثلہ شیء کو لے کر دوسرے ٹکڑے کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور کوئی دوسرا ٹکڑا لے لے کہ وہ سمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کو مان کر پہلے جملے کا رد کر دے۔ مثلا یہ کہے کوئی کہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، کیسے؟ جیسے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو وہ لیسا کمثلہ شیء کی انکار کر رہا ہے۔ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں، یعنی ایک کمال ہے۔ ابھی یہ کیسے، اس آیت کی تشریح اور تفسیر بہت ہی مفید، بہت ہی دلچسپ اور ہمارے اور آپ کے کام آنے والی ہے۔ انشاءاللہ آگے جو ہم تفصیلات پڑھیں گے اس میں یہ آیت پھر سے آئے گی، اور وہاں یہ بیان کریں گے کئی طریقوں سے کہ قرآن بھی، حدیث بھی، انسان کی حس بھی، فطرت بھی، عقل بھی، ہر چیز یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتی۔ یہ انشاءاللہ تفصیل آگے۔ تو یہاں اللہ کی توحید اسماء و صفات کیا ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات کو ماننا، کمال کی صفات کو جو قرآن و حدیث میں ہے جیسے ہے ویسے ماننا، اس آیت کی روشنی میں ماننا، اور جن خامیوں کی نفی کی گئی ہے ان خامیوں کا رد کرنا جو قرآن و حدیث میں جس کا رد کیا گیا ہے، نفی کی گئی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں اس کے طریقے پر۔ اب آگے ایک دو بات انہوں نے اور اسی سلسلے کی کہی ہے، میں سرسری طور سے اس کا تذکرہ کر کے درس کو ختم کرتا ہوں کہ ایک بات یہ بات جان لینا چاہیے، یہ اصولی بات ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کا معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نام اور ناموں اور صفات کا تعلق غیب سے ہے، اس میں عقل نہیں چلے گی، کسی کا تجربہ مشاہدہ نہیں چلے گا کہ ہم غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کے کچھ ناموں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ جو نام اللہ نے بتایا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے، بس وہی اللہ کے نام ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو یہ غیب سے متعلق ہے، کوئی انسان اس کو تفصیل کے طور پر
اپنی سوچ، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی آنکھ کان دل و دماغ کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا کہ اللہ کی ذات کا لوگ علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کر سکتے، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، ہمارا نہیں، اسی لیے اللہ تبارک کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو لوگوں کی بیان کی ہوئی بات اللہ کے بارے میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ اپنا فلسفہ گھڑتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے اور رب کو ایسا ہونا چاہیے، یہ ہندوؤں کے یہاں، سکھوں کے یہاں اور جین مذہب کے لوگوں کے، کہ اگر میں نے ایک جینی پنڈت عالم سے پوچھا کہ آپ لوگ تیاگ دیتے ہیں، کیوں تیاگ دیتے ہیں؟ پیدا کرنے والے نے تو ہمارے لیے پیدا کیا نا، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، اب آپ چھوڑتے کیوں ہیں؟ تو کہا اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائیں، یہ وہ جواب دے رہا ہے، ہاں اب اگر مہمان کی حیثیت سے اور میزبان سے آپ بولیں گے کہ میں یہ بھی کھاؤں گا، میں یہ بھی کھاؤں گا، میں یہ بھی کھاؤں گا، تو میزبان کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے پیش کرتا ہے آپ کو کہ یہ کھائیے، یہ پیجیے، تو آپ مہمان بولتا ہے کہ نہیں 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 مجھے نہیں چاہیے، تکلف کرتا ہے۔ جب مہمان ایسا بولتا ہے نہیں چاہیے تو میزبان دینا چاہتا ہے، لیکن اگر مہمان بولنے لگے کہ نہیں مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو میزبان اب اس کو بھگانا چاہے گا۔ تو کہا ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے۔ وہ جین عالم مجھ سے کہہ رہا ہے اس نے ہم کو یہ سب کچھ دیا ہے، اب ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو ہم گویا مہمان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اور وہ میزبان برا مان جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے گھٹیا سوچ جو عقلی بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر فٹ کر کے انسانوں کے معیار پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ذات کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹھوکر کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہم اپنے علم کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ یہ غیب سے متعلق ہے تو ہم اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ تیری ذات کے متعلق تو ہی بتا سکتا ہے، اور وہ کیسے بتائے گا؟ رسول کے ذریعے اور قرآن کتاب کے ذریعے۔ لہذا کسی انسانی عقل کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلوں سے ہٹ کر آزاد طور پر، مستقل طور پر اپنی عقل پر انحصار کرتے ہوئے، اپنی عقل و فکر پر انحصار کرتے، اپنی رائے، ذوق، اجتہاد کی بنیاد پر رب العالمین یا اللہ کی صفات اور اسما کے بارے میں کوئی بات کہے۔ یہ اچھی طرح یہ اہل سنت والجماعت کا ایک مستقل اصول ہے کہ عقیدہ غیب سے متعلق رکھتا ہے، اس کا انحصار کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے، یہ توقیفی ہے، عقل، رائے، اجتہاد اس میں نہیں چل سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لہذا انسانی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات اور نفی سے متعلق اسماء اور صفات کے بارے میں تفصیلی معرفت اپنی عقل کی بنیاد پر حاصل کر سکے، یہ کوئی ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو شخص ایسا کچھ بھی کرے گا تو وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا، اور دنیا کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں جن لوگوں نے بھی عقل کی بنیاد پر اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھنا، حل کرنا، بیان کرنا، نفی یا اس بات کرنے کی کوشش کی، وہ ٹھوکر کھائے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ لہذا ہر بندے پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و اس باب میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام پر توقف کرے، یہیں ٹھہر جائے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ بس وہ تمام چیزیں، ان تمام نصوص پر، قرآن و حدیث کی دلیلوں پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق اس بات کرتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ یہ اللہ ایسا ہے اس کو مان لے، اور جس کی نفی کرتی ہے، اللہ اور رسول نے جس کی نفی کی اس نفی کو قبول کر لے، اپنے ذہن و دماغ سے ایسا نہ کریں۔ ابھی اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے کہ ہمارے یہاں بھی بعض مرتبہ اللہ کے بارے میں ہم لوگ کچھ جملے ایسے بولتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں، آگے تفصیل بحث آئے گی، کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، آسمان پہ بیٹھا ہے نا، اللہ تعالیٰ سوچتا ہوگا۔ یہ ہمارے بہت سے لوگ، ہم لوگ بھی بول دیتے ہیں، غور نہیں کرتے ہم کیا بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سوچنے کی ضرورت ہے؟ سوچتا کون ہے؟ جس کو مستقبل نہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا ہوگا، جیسے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کریں گے تو فائدہ ہوگا کہ نقصان، تو سوچنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ کوئی فیصلہ لینے کے لیے ہمیں اس وقت سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں آگے کی بات معلوم نہیں ہے، نتیجہ ہم نہیں جانتے۔ کسی سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیسا ہے، ہم کو نہیں خبر، وہ اندر سے ظاہر میں تو اچھا دکھ رہا ہے، اندر سے کیا نہیں پتہ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کوئی چیز نہیں معلوم ہے مستقبل کی کہ اللہ کو سوچنے کی ضرورت پیش آئے؟ تو یہ جو جملہ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ بھی سوچتا ہوگا یا سوچا، یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ غلط ہے کھلے طور سے۔ اللہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھنے کا لفظ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے نہیں آیا ہے، مستوی ہونا آیا ہے، قائم ہونا، بلند ہونا۔
لہٰذا اس قسم کے الفاظ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں ہمیں استعمال نہیں ہے. میں نے 2 مثالیں دی, آگے کچھ بحثیں آئے گی. تو قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے بس اتنا ہی ماننا چاہیے. اور نصوص شرعیہ, بہت سارے نصوص شرعیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کو ثابت کیا ہے تفصیلی طور پر, یعنی اللہ کی صفات کو, خوبیوں کو بیان کیا ہے تفصیلاً اور وضاحت کے ساتھ. لہٰذا ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ان کو ثابت مانیں اسی طریقے اور منہج پر جو اہل سنت کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی صفت مان رہے ہیں تو یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ویسے ہی ہے قرآن و حدیث میں آئی ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے, اس کے شایان شان ہے, اس کے مقام اور ذات کے عظمت کے مطابق ہے, ویسا ہی ہم اس کو مانتے ہیں. ہاں, جیسا کہ وہ یہ بھی مانیں کہ جن نصوص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق جن عیوب نقائص کی نفی کی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ ایسا نہیں ہے, تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی نفی کریں. ہاں, اور اس نفی کی ضد کو ثابت مانیں. یہاں ایک بات انہوں نے کہی ہے, وہ اس بات و کمال ضد حل اوسوا. جب ہم اللہ کی کسی صفت کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے, تو جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ نفی ہوئی, اس نفی والی صفت کی جو ضد ہے اس میں اللہ کو کامل مانے, اس کو ثابت مانے. مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, تو ظلم کی ضد کیا ہے؟ انصاف, عدل. تو اللہ ظلم نہیں کرتا, اس کا مطلب اللہ انصاف کرنے میں کامل ہے. اگر انصاف کرنے میں معمولی بال برابر بھی کمی آ جائے تو وہ ظلم ہو جائے گا. اور اللہ بال برابر, بال کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی ظلم نہیں کرتا, اس کا مطلب انصاف کرنے میں کامل ہے. اللہ جاہل نہیں ہے, اللہ عاجز نہیں ہے. عاجز نہیں ہے جب ہم نے کہا مطلب اس کی ضد ہے قدرت رکھنا, قدرت رکھتا ہے, یعنی کائنات کی کوئی چیز جو چیز ہے وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عاجز نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ساری چیزیں شامل ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جاہل نہیں ہے, بھولنے والا نہیں ہے, اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علم کامل ہے. تو جب ہم قرآن و حدیث میں جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے اس کی نفی کریں تو اس نفی سے جس نقص اور عیب کی نفی کی جا رہی ہے, انکار کیا جا رہا ہے, اس عیب یا نقص کی مقابلے میں ضد میں جو خوبی ہے ہم اس کو کامل درجے کا مانیں. اور یہی حق واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اجمالی طور پر, اختصار کے طور پر, جس کی تفصیل آگے آئے گی. اور انہوں نے آگے کہا کہ اس سے متعلق تفصیلات عنقریب آگے کے 3 مطالب میں ہم پیش کریں گے, جس میں سے المطلب الاول, پہلا مطلب وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات و صفات کے بارے میں صحیح طریقہ اور منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ایمان کو اختیار کرنے کی جو دنیا اور آخرت کی برکتیں, سعادتیں اور ثمرات اور فوائد اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں, ان فوائد اور ثمرات سے ہم کو بہرہور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.